بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج کا ہمارا موضوع ہے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران مکے کے اندر اپنی قوم کے اندر مختلف جو ان کے عقائد تھے ان کی وجہ سے ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت پسند تھی، محبوب تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر کوہ ہرا یعنی کہ غار ہرا میں جا رہتے، اور یہ غار جو ہے نا یہ ایک مختصر سا چھوٹا سا غار ہے، اور اس میں آپ رہتے اور آپ تقریباً ایک مہینہ ادھر رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اور کبھی آپ کے ساتھ آپ کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لے جاتیں، وہ بھی آپ کے ساتھ رہتیں۔ تو آپ اس طرح ان چیزوں پر غور کرتے رہے کہ جو عرب کے جو اس وقت کے جو ان کے واہیات قسم کے عقائد تھے، شرکیہ جو ان کے عقائد تھے، اور مختلف جو ان کے تصورات تھے، جو ان کے مختلف جو ان کے اندر رسم و رواج ترقی کر چکا تھا، وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا اور آپ کے دل پر ملال رہتا تھا اس کے بارے میں۔ تو اس لیے آپ اکیلا پن میں رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے اور مسکینوں کی مدد کرتے اور ان کو مہمانوں کو کھانا کھلاتے۔ تو اور آپ اسی غور و فکر میں رہتے اور سوچتے رہتے کہ راستے کی تلاش میں رہتے کہ کوئی مجھے صحیح راستہ مل جائے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ایک تدبیر کا حصہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے باطل جو عقائد تھے وہ پسند نہیں تھے، اور آپ اکیلا رہنا تاکہ جو آنے والی جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا اور اس کے اندر مشغول رہنا اور اس کی کیسے اس کو کام کرنا ہے، یہ اللہ نے پہلے ہی آپ کی تربیت کی۔ تو اسی سلسلہ میں اس سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو مانت کبرے کا جو بوجھ اٹھانے اور روح زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے جو تیار کرنا چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے کچھ 3 سال پہلے یعنی کہ 37 سال کی عمر یعنی کہ 40 سال کی عمر کے قریب ہی آپ کو خلوت نشینی مکہ مقدر کر دی گئی، اور آپ خلوت میں رہتے اور آپ عبادت میں مصروف رہتے، اور ایک ماہ تک آپ وہاں پر تشریف لے جاتے۔ رمضان کا مہینے میں خاص طور پر آپ وہاں رہتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تربیت کی، اور ان کے جو مکے کے جو عقائد تھے یا جو ان کے رسم و رواج تھے، جو ان کی عبادات تھیں، جو ان کے رہن سہن کے طور طریقے تھے، جو رسم و رواج تھے، وہ آپ کو قطعی طور پر پسند نہیں تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کے لیے آپ کو گوشہ نشینی کی زندگی کا عادی بنا دیا تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔